کیونکہ حضرت علی کے ساتھ ایک مومن مسلمان کا تعلق جو ہے نا وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں علی المرتضیٰ کو نہیں مانتا، میں اور آپ اسے مومن مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلم شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یعنی کہ ان کلمات کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط قرار دے دی۔ مومن بننے کے لیے باقی کام بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو علی المرتضیٰ سے محبت، بڑی والہانہ محبت رکھنی پڑے گی۔ کسی شخص کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں، وہ 100 خوبیوں کا حامل ہو، لیکن شریعت کے تناظر میں وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس گھرانے اور اس گھرانے کے اس عظیم فرد کی سے محبت رکھنا، ان کی عزت اور عظمت کو جاننا، کتنی قرآنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں جو حضرت علی کی فضیلت بیان فرماتی ہے۔ حدیث کی کتاب خصائص علی المرتضیٰ، امام نسائی کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بڑے پرانے ساتھی، بڑے عظیم صحابی، لوگوں کے بیچ میں حضرت علی المرتضیٰ کی تعظیم بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو علی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی تھی وہ علی المرتضیٰ ہے۔ خاص کر بچوں میں سب سے پہلے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کس نے نماز کے لیے اقدامات کیے، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ابا کا پرانا یار تھا، یہ فلاں رشتہ دار کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن جب علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے تو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے یہ ہمارے نبی کا پرانا یار تھا، یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پرانے ساتھی ہے۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المناقب پڑھیں، باب اسلام ابی ذر الغفاری پڑھیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ میں آپ کے سامنے بارہا اس حدیث کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اسلام لانے کے لیے جو پہلے انہوں نے تحقیق اور چھان بین کی تھی نا، مکہ کی طرف رخ کیا تھا۔ علی المرتضیٰ اس وقت بھی مسلمان تھے، مکہ میں کوئی ڈھکا چھپا کوئی مسلمان ہوگا، چند ایک مسلمان تھے۔ اس وقت بھی حضرت ابو ذر غفاری جب مکہ آئے تھے، علی المرتضیٰ مسلمان تھے، نہ صرف مسلمان تھے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر تحت تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس وقت بھی خاص ساتھی ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کے پرانے ساتھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل کے حضرت علی کے فضائل میں حدیث آتی ہے۔ آج فرمایا کہ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، بہت بڑے کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھا، بھائی جتنی قربتیں ہیں تیرے ساتھ، ہاں بس فرق اتنا ہے کہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون نبی تھے، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایک ایک جملہ بتاتا ہے جس سے نبی اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کتنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کی سنتیں بڑی سنتیں ہیں، بڑی عظیم سنتیں ہیں، بڑی تعداد میں وسیع تر سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت رکھنا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کی اتنی بڑی جماعت میں اپنے اپنے اعزازات تھے، لیکن یقین جانے کئی ایسے اعزاز ہیں کہ آپ صحابہ کی جماعت میں سے، تابعین کی جماعت میں سے، تبع تابعین کی جماعت میں سے، بلکہ رہتی دنیا تک قیامت تک امت میں کتنے لوگ آئیں گے؟ قرب قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا زمین پر صرف مسلمان ہوں گے، یہودیت مٹ جائے گی، عیسائیت مٹ جائے گی، ہنود مٹ جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ اتنی بڑی امت کی تعداد، صدیوں پہ جس کا احاطہ ہے، لیکن یقین جانے علی المرتضیٰ کو اللہ نے کچھ ایسے اعزازات دیے، امت میں ایک بھی ایسا فرد نہیں جو اس میں برابری کرتا ہو۔ اللہ نے ان کو بات چیت بڑا عرفہ اور اعلیٰ بنایا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے میں نے سن رکھی ہوگی، جنگ خیبر کے دن جو اللہ کے نبی نے کلمات کہے تھے، کتنے بڑے عظیم کلمات تھے۔ سے مسلم میں کتاب الفضائل میں حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کے ابواب میں خیبر کی رات اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل اسلام کا پرچم اس بندے کو دیا جائے، یہ گارنٹی یافتہ باتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب کی باتیں کیا ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ کی وحی ہے، وحی سٹ کر کچھ نہیں، یعنی کہ یہ رب کی باتیں ہیں، رب اپنے رسول کے ذریعے لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کل اسلام کا پرچم اس بندے کو ملے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا کی طرف سے بہت سارے دعوے دار ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں،
اصحاب اہل بیت سارے، لیکن یہ ایک بندے کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل اس کو پرچم دیا جائے گا، وہ بندہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اگلی بات کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کل جھنڈا اسے ملے گا، کل خیبر کا پرچم اسے ملے گا، بڑے بڑے عظیم اصحاب، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں کبھی کسی چیز کے عہدے، منصب، کسی چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، ہاں مگر اس دن میرے دل میں بھی خیال آیا کہ کاش کہ کل یہ اسلام کا پرچم میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ اگر اس تصویر کو سامنے رکھا جائے، تصور کی دنیا میں جایا جائے، تو ایسے لگتا ہے جنگ خیبر میں شریک ہونے والے جتنے اصحاب تھے سب کے دل میں ایک امنگ تھی، ایک آس تھی، ایک امید تھی، ایک سوچ تھی کہ کاش یہ اسلام کا پرچم ہمیں مل جائے، کہ اللہ اس کے رسول کے در پر مقبولیت کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، آج فرمایا کہ عین علی، علی کہاں ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسلام کا پرچم انہیں دیا، علی وہ ہیں، علی المرتضیٰ کی عظمت کو پہچانا جائے۔ یہ باتیں بتاتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہ سنت ہیں کہ علی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ علی المرتضیٰ کی تعظیم و توقیر بیان کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ عظیم بندہ ہے، دنیا میں بہت سارے بندے ہوں گے جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، یہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، لیکن اس میں صداقت کتنی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ۔ لیکن یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ضمانت دی، خبردار کبھی علی پہ اعتراض نہ کیا کرو، کبھی علی پہ طنز نہ کیا کرو، کبھی علی المرتضیٰ پہ تنقید نہ کیا کرو، مجھ محمد کی زبانی سن لو، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ سے ڈرنے والا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں میں بعض لوگوں نے اللہ کے حبیب کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ کی کچھ شکایات کی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ شکایات سنی، آپ نے فرمایا ولا تشکو الینا، میرے ہاں علی المرتضیٰ کی شکایات نہ کرو۔ اللہ کا نبی ہے، کوئی عامی بندہ نہیں ہے، وہی سے بات کرنے والا ہے، ایک ایک حرف کی ضمانت آسمان سے قرآن اتر کے دے دیئے، جبریل آتا ہے وہی اترتی ہے، اللہ کے حبیب پھر بولتے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار علی کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ لَأَخْشَنُ لِلَّهِ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی عزت ہے، عظمت ہے، شان ہے، شوکت ہے، منزلت ہے، مرتبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بعد کے حالات بھی جب ذکر کیے نا، علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی ضمانت دے دی کہ علی میرے بعد بھی حق کا حامی رہے گا۔ مسند احمد کے اندر حضرت ابو سعید خدری کی حدیثوں میں اور مختلف مقامات پر حدیث آتی ہے، اصحاب کا ایک جمع غفیر کائنات کے تاجدار کے ساتھ چل رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ بالکل سادہ، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ عظمتیں سن کے دنیا کے منصب نظر آتے ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں تھا، یہ سارے عظیم تھے، لیکن ان کے دلوں میں کسی قسم کی دنیا کی ہوس، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، یہ منصب، یہ عہدے، کپڑے، جوتے، کھانا پینا کچھ نہیں تھا، ان کے ساری سوچیں للہیت پر کھڑی تھی۔ حضرت علی کی جتی ٹوٹ گئی، جتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، علی المرتضیٰ رہ گئے اپنی جتی کو جوڑنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب اپنے صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فتنوں کا تذکرہ کرنے لگے، کیونکہ میرے بعد بڑے فتنے رونما ہوں گے، لوگ گمراہی پھیلائیں گے، قرآن کے ذریعے گمراہی پھیلائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا، ایک بندہ ہوگا جو اس زور میں بھی حق کی حمایت کرے گا، اس زور میں بھی قرآن کا وکیل بن کے کھڑا ہوگا۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے سمجھا اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کا نام لیں گے۔ اصحاب جتنی عظمت کی باتیں سنتے، سر فرض ان کا ذہن صدیق اکبر کی طرف چلا جاتا، وہ یہ سوچ رہے تھے، جب اللہ کے حبیب سے پوچھا آپ نے فرمایا نہیں، یہ جس بندے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ میرے بعد بھی وہ حق کا والی بنے گا، حق کا حامی بنے گا، حق کا مبلغ بنے گا، وَإِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ، وہ بندہ ہے جو تمہارے قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے، اپنی جتی جوڑ رہا ہے، وہ میرے بعد بھی حق پہ قائم رہے گا۔ یقین جانے اللہ کے حبیب کی مبارک مقدس بابرکت باسعادت عظمت والی جو زبان تھی نا، اس سے اگر کسی کو ایک جملہ بھی بڑھائے، اگر ایک لفظ بھی عظمت والا مل جائے نا، ہماری نظروں میں اس سے عظیم ہے ہی نہیں،
لیکن یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ ایک جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، اتنی ساری باتیں ہیں کہ حدیث کی مستقل کتابیں ملیں گی حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت اور فضیلت کا بیان۔